بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر۔ سامعین اکرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 192۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو۔ کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر: کلام کا رخ مشرکین مکہ کے ساتھ قتال کی طرف ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے دو نکات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ مسلمان اس وقت تک کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دے چکے تھے، اور دوسرا یہ کہ کعبہ اس وقت تک مشرکین کے قبضے میں تھا۔ ان حالات میں مسلمان حج کے لیے جاتے تو لڑائی کا چھڑ جانا ایک طبیعی بات نظر آ رہی تھی۔ اس لیے حکم ہوا کہ مشرکین کے ساتھ جہاں مقابلہ پیش آئے ان سے لڑا جائے اور ان پر سختی کی جائے تاکہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، جس طرح ان لوگوں نے ہجرت سے قبل اور بعد از ہجرت مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور صرف اسلامی نظریات اور عقائد اپنانے کے جرم میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ فتنہ، لفظ فتنہ، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اس کے برخلاف جب یہ لفظ فتنہ انسان کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد فساد لیا جاتا ہے۔ فتنہ قتل سے بدتر ہے۔ وہ فتنہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ قتل سے بھی برا ہے۔ اس آیہ شریفہ کی ترکیب سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فتنے کے مشرکین مکہ مرتکب ہوئے تھے اور جو قتل سے بھی زیادہ برا تھا، وہ صرف عقائد اور نظریات کی وجہ سے پرامن لوگوں کو گھروں سے نکالنا اور ان کا امن و سکون چھیننا تھا۔ لہٰذا اب ایسے لوگوں کے ساتھ قتال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جنہوں نے قتل سے بھی زیادہ بدتر جرم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ قتل سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جبکہ فتنہ و فساد کے نتیجے میں دو جرم واقع ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قتل اور کشت و خون بکثرت واقع ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانے والے دوسرے لوگوں کو حق کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک حق کا پیغام نہیں پہنچنے دیتے۔
وہ حق پرستوں کے مقابلے میں عقل اور منطق کی بجائے طاقت اور تشدد سے کام لیتے ہیں، لہذا فتنہ دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں کے منافی جرائم کے ارتکاب کا موجب ہے۔ آیت میں بیان شدہ احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم ہوا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جہاں کہیں بھی مقابلہ پیش آئے جنگ کرو، انہیں مکہ سے نکال دو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے فتنے کا ارتکاب کیا ہے جو قتل سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اس کے باوجود مسجد الحرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو، کیونکہ مسجد الحرام کی حرمت بہرحال ان تمام باتوں پر مقدم ہے۔ البتہ اگر مشرکین مسجد الحرام کے پاس لڑائی میں پہل کریں تو جواباً تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ ان تمام انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کے باوجود اللہ کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، سبقت رحمتہ غضبہ۔ بس وہ اگر باز آ جاتے ہیں تو اللہ ان سے درگزر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ صرف عقائد اور نظریات کی بنا پر پرامن لوگوں کو ہراساں کرنا اور انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا مشرکین کا شیوہ ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے اصلاحی اور تربیتی اصولوں کے مطابق فتنہ گر کو قتل کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مومن کی حرمت کعبہ سے بھی بالا تر ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ دشمن کی جنگی صلاحیتوں کو مفلوج کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ پاک پروردگار کے اس کلام کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔